بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 3 ہے ریاست کا استحکام اور آئین. چیپٹر نمبر 3 تاریخ کا ریاست کا استحکام اور آئین یہ چیپٹر کا نام ہے. اس کے شارٹ کوسچن آنسرز میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور شارٹ کوسچن آنسرز ہیں پیج نمبر 86 پہ. پیج نمبر 86 پہ شارٹ کوسچن آنسرز ہیں, ٹھیک ہے. سوال نمبر 1, پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کب بنی؟ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کب بنی؟ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو گورنر جنرل منتخب کیا. اسمبلی 69 ارکان پر مشتمل تھی, بعد میں 79 ہو گئی. مولوی تمیز الدین اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے, ٹھیک ہے. پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کب بنی تھی؟ تو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تھا. جو اسمبلی تھی وہ 3 دن پہلے بنی تھی, یعنی کہ 11 اگست 1947 کو. اور اس اسمبلی نے قائد اعظم کو گورنر جنرل جو تھا وہ منتخب کیا تھا. اسمبلی میں 69 ارکان تھے پہلے, بعد میں 79 ہو گئے تھے. اور مولوی تمیز الدین جو تھے وہ اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے, ٹھیک ہے. قیام پاکستان کے بعد, جب پاکستان بن گیا تھا, سوال نمبر 2, قیام پاکستان کے بعد کون سا آئین لاگو کیا گیا؟ ٹھیک ہے. جب پاکستان بن گیا تھا تو پہلے کون سا آئین لاگو کیا گیا تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان جب بنا تو بغیر آئین کے تو ملک نہیں چلتا, ٹھیک ہے. تو پہلے آئین کی تیاری تک, جب تک پہلا آئین نہیں بنا, 1935 کا ایکٹ, ٹھیک ہے, 1935 میں کا کوئی قانون تھا, ایکٹ تھا, ٹھیک ہے. اس میں کچھ ترامیم, چند ترامیم کے بعد عبوری آئین یعنی کہ عارضی آئین جو تھا کے طور پر اختیار کیا گیا. 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں کچھ ترامیم کی گئی اور عبوری آئین پہ یعنی کہ عارضی طور پہ جو آئین تھا جس کے تھرو ملک چلایا جانا تھا وہ بنایا گیا. اصل آئین جو تھا, پہلا آئین, وہ 1956 میں بنا تھا, ٹھیک ہے. تو پہلے آئین سے پہلے 1935 کا ایکٹ تھا, ٹھیک ہے. اس میں کچھ ترامیم کے بعد عبوری آئین یعنی کہ ایک وقتی طور پہ آئین رکھا گیا تھا جس پہ ملک چلتا تھا. قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ, ٹھیک ہے, 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام تھا لیاقت علی خان. انہوں نے 12 مارچ 1949 کو تحریک کی, ان کی جو وزیر اعظم کی جو تحریک تھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ لیاقت علی خان کی تحریک پر ایک آئین ساز اسمبلی, انہوں نے ایک آئین ساز اسمبلی جو ہے نے ایک قرارداد مقاصد منظور کی, ٹھیک ہے. 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے جن کا نام لیاقت علی خان تھا, ٹھیک ہے, ان کی تحریک پر آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی. قرارداد مقاصد میں اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی جو قرارداد مقاصد تھی, آئین میں پاکستان کے جتنے بھی آئین ہیں اس میں قرارداد مقاصد سب سے پہلا نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور قرارداد مقاصد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے, اس میں وضاحت کی جاتی ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے, اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جتنے بھی حکمران, وزیر اعظم یا صدر پاکستان ہوتے ہیں, ان کے پاس جو اقتدار ہوتا ہے, جو حکومت ہوتی ہے, وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے. اصل حاکم جو ہے وہ اللہ ہے اور وہ سارے اقتدار جو ہے اللہ کو ہی حاصل ہے.
انسان جو ہے وہ اللہ کے نائب جیسا ہے، یعنی کہ جتنے بھی پروردگار کے احکامات ہوتے ہیں جو ایک حکمران پر ہوتے ہیں تو حکمران اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ملک چلاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا آئین بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا گیا؟ جب آئین پاکستان کا پہلا آئین میں نے آپ کو بتایا 1956 میں بنا تھا، تو پہلے آئین میں کن چیزوں کا خیال رکھا گیا؟ تو پاکستان کا آئین جو تھا قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا. ٹھیک ہے. پاکستان کا آئین قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا، اور یہاں اسلامی اصولوں سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. جو آئین پاکستان میں بنا ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسلامی اصولوں یعنی کہ پاکستان میں شراب، ٹھیک ہے نا، ناچ گانا، شراب اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہے، تو پھر وہ ہمارا، کیونکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہاں پر اس سے متصادم کوئی قانون نہیں ہے. تو اسلام سے کے اصولوں سے کوئی متصادم یعنی کہ ڈیفرنٹ کسی قسم کا قانون نہیں ہوتا. تو جو چیزیں اسلام میں حرام ہوتی ہیں وہ سرزمین پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حرام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6، قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جب بنا پاکستان میں 3 آئین بنے. ٹھیک ہے. اب جب آئین بنے تو آئین میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ قرارداد مقاصد ہوتا ہے، یعنی کہ اقتدار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اقتدار ہمیشہ قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اسلامی اصولوں کے اکارڈنگ جو ہے وہ وطن میں آئین جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں قرارداد مقاصد بہت اہمیت کی حامل ہے. جو آئین پاکستان میں بنے ہیں اس میں قرارداد مقاصد جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اس قرارداد کے ذریعے تخلیق پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ جو اس قرارداد میں جو تخلیق پاکستان یعنی کہ پاکستان کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے قیام کو ملک کا نصب العین قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو تخلیق پاکستان ہے اس میں اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ملک کے نصب العین ہے، یعنی کہ ہماری جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ ہمارا اسلامی معاشرے پر ہے. صحیح. عدلیہ کی آزادی سے کیا مراد ہے؟ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، اور وہ انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورا کرنے کی حامل ہے. جتنی بھی عدالتیں ہوتی ہیں ان میں اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق عدالتوں میں قانون ہوتے ہیں. تو جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یا انصاف ملک میں کیا جاتا ہے وہ جو انہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے اسلام کے اکارڈنگ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک میں انصاف کے تقاضے جو ہیں پورے کیے جاتے ہیں. عدالتیں انہی کے اکارڈنگ چلتی ہیں. سوال نمبر 8، 1956 کا آئین کب نافذ ہوا؟ ٹھیک ہے. تو نئے آئین کا مسودہ، یہ جو نیا آئین بنا تھا پہلا آئین 9 جنوری 1956 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا. جو نیا آئین تھا
9 जनवरी 1956 को असम्बली में पेश हुआ था और 23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के आइन की तैयारी में ताख़ीर क्यों हुई? क्या वजह थी कि पाकिस्तान में जो आइन था, पहला आइन, वो ताख़ीर हो गई थी, उसमें वो लेट क्यों बना था? पाकिस्तान के जोग्राफियाई अवामिल आइन साजी में ताख़ीर का सबब बने, क्योंकि पाकिस्तान जो था जोग्राफियाई तौर पर 2 गैर मुसावी हिस्सों में तकसीम था, यानी कि मशरकी पाकिस्तान, यानी कि जिस वतन में हम रहते हैं, मगरबी पाकिस्तान जिस वतन में हम रहते हैं, और मशरकी पाकिस्तान जो कि टूट के अब बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान का आइन जो था, जाहिर बात है आइन का मतलब होता है मुल्क को चलाना, तो 2 हिस्सों में पाकिस्तान डिवाइड था, तो फिर आइन ऐसा बनाना था कि दोनों हिस्सों में एक ही आइन नाफिज किया जाए। ठीक है जी, पाकिस्तान के जोग्राफियाई अवामिल आइन साजी में ताख़ीर का सबब बने। ठीक है, जो पाकिस्तान में जोग्राफियाई तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड था, इसकी वजह से ताख़ीर हुई, क्योंकि मुल्क 2 गैर मुसावी हिस्सों में तकसीम था। मशरकी पाकिस्तान एक वहदत पर मबनी था। मशरकी पाकिस्तान जो था वो एक मुल्क था, और मगरबी पाकिस्तान यानी कि एक सूबे के तौर पे कंसीडर किया जाता था, और मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों और 12 रियासतों पर मुहित था या मुश्तमिल था। ठीक है, तो इस वजह से वह तो एक वहदत पे था मशरकी पाकिस्तान, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में तो 4 सूबे और 12 रियासतें थी। तो फिर दोनों जो मुल्क के दोनों हिस्से थे, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, इन दोनों को 2 सूबे कंसीडर करके फिर उन्होंने कहा कि हम आइन बनाएंगे, और फिर से आइन जो था वो 1956 का आइन बना था। 1956 के आइन को तहरीरी आइन क्यों कहते हैं? कि ये एक लिखा हुआ आइन क्यों कहलाता है, तहरीरी क्यों है? 1956 का आइन जो था मुख्तसर छोटा था और तहरीरी नौइयत का था, यानी कि कम शॉर्ट फॉर्म में था। ये आइन 234 दिफात, ठीक है, 13 अबवाब, 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था। आइन की इफ्तिताहिया में करारदाद मकासिद को शामिल किया गया। ठीक है, 1956 का जो आइन था मुख्तसर नौइयत का और तहरीरी नौइयत का था। ये आइन 234 दिफात, 13 अबवाब और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था। आइन के शुरू में इफ्तिताहिया में ही करारदाद मकासिद जो था उसको शामिल किया गया। 1956 के आइन में कैसा निज़ाम राइज किया गया? ठीक है, ये आइन पार्लिमानी निज़ाम का हामिल था, क्योंकि हमारे वतन पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती है, तो पार्लिमानी निज़ाम का हामिल था। ठीक है, मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वजीर आज़म था। वैसे तो अब जो है 1973 के आइन में तरमीम कर दी गई थी, और तकरीबन ज़्यादा, सारे तो नहीं, लेकिन जो अब मतलब ज़्यादा जो पावर है वो वज़ीर आज़म के पास है, पहले सदर के पास होती थी। तो क्योंकि पाकिस्तान में असम्बलियाँ बहुत तोड़ी जाती थी, हुक्मरान जो थे वो निकाल दिए जाते थे, असम्बलियाँ तोड़ के हुकूमत ख़त्म कर दी जाती थी, तो फिर ये हुआ था कि अब जो है वज़ीर आज़म के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। मुल्क का सरबराह सदर, हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म था। इख्तियारात का असल सरचश्मा वज़ीर आज़म था। ठीक है, अब वैसे वज़ीर आज़म जो है
اس کے پاس حکومت ہوتی ہے. 1956 کے اکارڈنگ بھی اختیارات جو ہیں وہ اثر سرچشمہ وزیر اعظم تھا. صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہیں. وزیر اعظم کو عوام اور صدر کو اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہیں. سوال نمبر 12. آئین کے تحت سرکاری زبان کون سی تھی؟ 1956 پوچھو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. آئین کے تحت سرکاری زبان کون سی تھی؟ 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی، کیونکہ میں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی بھی پاکستان دو حصے تھے پاکستان کے، تو پاکستان میں یعنی کہ ادھر مغربی پاکستان میں اردو اور مشرقی پاکستان میں بنگالی، دو زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا. لیکن ساتھ ہی وضاحت کی گئی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی دفتری زبان کی حیثیت رائج رہے گی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں آفیشیل لینگویج جو ہوتی ہے وہ انگلش ہے. 1956 کا آئین کتنے عرصے بعد منظور ہوا؟ 1956 کا آئین جو تھا وہ 9 سال کی انتھک محنت، یعنی کہ بہت محنت سے 9 سال تک اس میں محنت کی گئی، اور پھر جو تھا 9 سال بعد جو تھا اسے منظور کیا گیا. 1956 کا آئین کب اور کس نے منسوخ کیا؟ 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا. ٹھیک ہے. جو آئین تھا پہلا آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان کے آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا. تمام وفاقی صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی اور خود صدر بنے اور چیف مارشل لا اینڈ منسٹریٹ کا عہدہ سنبھال لیا. ٹھیک ہے. بنیادی جمہوریتوں کا نظام کس نے متعارف کروایا؟ 1956 کا آئین لوکل سیلف گورنمنٹ کس نے متعارف کروائی؟ 1959 میں صدر ایوب خان جنہوں نے 1956 کا آئین منسوخ کیا تھا. اوپر جو پہلا آئین تھا انہوں نے منسوخ کرنے کے بعد بنیادی جمہوریتوں کا ایک نیا نظام لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام متعارف کرایا، جس کے تحت عوام کو بنیادی جمہوریت کے ممبران کا انتخاب کرنا تھا. ٹھیک ہے. عوام خود اپنے لیے ممبران کا انتخاب کرتی تھی. بنیادی جمہوریت کے ممبران کی کل تعداد 80,000 تھی. میں نے اس لیکچر میں آپ لوگوں کو شارٹ کوسچن آنسرز کروا دیے ہیں. باب نمبر 3 آئین کا استحکام، جو باب نمبر آپ کا 3 ہے ریاست کا استحکام اور آئین، اس کے شارٹ کوسچن آنسرز کروا دیے ہیں. آپ کو کسی قسم کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں.